اپنا تعارف کروا رہے ہیں کون؟ یوسف علیہ السلام بڑے دل نواز طریقے سے تعارف کروا رہی ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں اپنے آبا و اجداد کی ملت کی پیروی کر رہا ہوں. ذرا تمہارے دل کے اندر شاید اعتراض ہو کہ آبا و اجداد کی ملت کی جو پیروی ہے، آبا و اجداد کون سے ہیں؟ جناب یوسف علیہ السلام نے یہ بات بھی کلیئر بتا دی. سن لو میرے آبا و اجداد، سنو کون ہے. فرمایا ابراہیم و اسحاق و یعقوب. میرے آبا و اجداد جد الانبیاء خلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کی ملت توحید کے اوپر مبنی ہے، شرک سے پاک ملت ہے میرے ابراہیم بابے کی. میرا بابا، میرا باپ، میرے آبا و اجداد جو ہے وہ عام ہستیاں نہیں ہیں، وہ لوگوں کے پیروں کی طرح فقیروں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ میرے آبا و اجداد تو اللہ کے منتخب بندے ہیں، انبیاء میں اعلیٰ مقام رکھنے والے ہیں. وہ کون سی ہستی ہیں؟ ابراہیم. میرے آبا و اجداد میں ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام. سن لو میرے بھائیو، عام طور پر لوگ اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہیں، وہ شرک کے علم بردار ہوتے ہیں، شرکی اعمال میں ان کی تقلید کرتے ہیں. لیکن میرے آبا و اجداد کا تعارف سنو. وہ میرے جیل کے ساتھی ہو، تم تو جانتے ہو ابراہیم علیہ السلام کو، تم تو جانتے ہو اسحاق علیہ السلام کو، تم تو جانتے ہو یعقوب علیہ السلام کو. یقیناً ان حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے آبا و اجداد ہیں، اور ان کی ملت کیا ہے؟ فرمایا ما کان لنا، ما کان لنا، ما کان لنا، نہیں ہے ہم ان نشرک باللہ من شیء، کہ اللہ کی ذات و صفات کے اندر کسی کو شریک کرے. ہماری ملت کے اندر شرک کی قطعاً گنجائش ہی نہیں ہے. وما لنا ما لنا ما کان لنا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. ذرہ برابر بھی اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے کمالات میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے علم میں، اللہ پاک کی سمع اور بصر کے اندر، عبادت و سر و پکار کے اندر، اللہ کی تمام تر مالی بدنی عبادات کے اندر جو آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں. بلکہ آگے کیا فرمایا؟ میں کس ملت کا پیروکار ہوں. اپنا تعارف کروا رہے ہیں کون؟ یوسف علیہ السلام بڑے دل نواز طریقے سے تعارف کروا رہی ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں اپنے آبا و اجداد کی ملت کی پیروی کر رہا ہوں. ذرا تمہارے دل کے اندر شاید اعتراض ہو کہ آبا و اجداد کی ملت کی جو پیروی ہے، آبا و اجداد کون سے ہیں؟ جناب یوسف علیہ السلام نے یہ بات بھی کلیئر بتا دی. سن لو میرے آبا و اجداد، سنو کون ہے. فرمایا ابراہیم و اسحاق و یعقوب. میرے آبا و اجداد جد الانبیاء خلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کی ملت توحید کے اوپر مبنی ہے، شرک سے پاک ملت ہے میرے ابراہیم بابے کی. میرا بابا، میرا باپ، میرے آبا و اجداد جو ہے وہ عام ہستیاں نہیں ہیں، وہ لوگوں کے پیروں کی طرح فقیروں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ میرے آبا و اجداد تو اللہ کے منتخب بندے ہیں، انبیاء میں اعلیٰ مقام رکھنے والے ہیں. وہ کون سی ہستی ہیں؟ ابراہیم. میرے آبا و اجداد میں ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام. سن لو میرے بھائیو، عام طور پر لوگ اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہیں، وہ شرک کے علم بردار ہوتے ہیں، شرکی اعمال میں ان کی تقلید کرتے ہیں. لیکن میرے آبا و اجداد کا تعارف سنو. وہ میرے جیل کے ساتھی ہو، تم تو جانتے ہو ابراہیم علیہ السلام کو،
تم تو جانتے ہو اسحاق علیہ السلام کو، تم تو جانتے ہو یعقوب علیہ السلام کو، یقیناً ان حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے آبا و اجداد ہیں اور ان کی ملت کیا ہے؟ فرمایا ما کان لنا نہیں ہے ہم ان نشرک باللہ من شیء کہ اللہ کی ذات و صفات کے اندر کسی کو شریک کرے، ہماری ملت کے اندر شرک کی قطعاً گنجائش ہی نہیں ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ذرہ برابر بھی اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے کمالات میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے علم میں، اللہ پاک کی سمع اور بصر کے اندر، عبادت و سر و پکار کے اندر، اللہ کی تمام تر مالی بدنی عبادات کے اندر، ما کان لنا ان نشرک، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم ذرہ برابر بھی شرک کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ جو اللہ پاک نے مجھے آبا عطا کیے ہیں، جو توحید کے علمبردار آبا اجداد ہیں، جن کا کام یہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا، سن فرمایا یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی فخر نہیں کر رہا۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں بلکہ فرمایا ذالک من فضل اللہ، یہ جو توحید والا عقیدہ ہمیں ملا ہے، آبا اجداد موحد آبا اجداد مجھے ملے ہیں، انبیاء ملے ہیں، میں ان کی آبا اجداد اپنے آبا اجداد کا تمہیں تعارف کروا رہا ہوں، میرے نسب کو آپ جان چکے ہیں اور یاد رکھو یہ سب کچھ ہے۔ تو فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا فضل ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا اگر بندے کو اللہ کی توحید والا عقیدہ سمجھ میں آ جائے تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ جو بندہ شرک کے اندر مبتلا ہے وہ اللہ کے فضل کے اندر نہیں ہے۔ وہ یاد رکھو تم سارے بھائی سارے دوست اللہ کی کتاب کے درس میں بیٹھے ہو، اللہ کی توحید کا مسئلہ تمہیں سمجھ میں آیا ہے تو کہنا پڑے گا ذالک فضل اللہ، ذالک من فضل اللہ علینا، اے اللہ تیرا فضل ہے ہمارے اوپر، ایک تو قرآن کا راستہ دیا، ایک تو ہدایت کا راستہ دیا، پھر اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائی، اے اللہ شرک سے بچا دیا، یہ تیرا فضل ہے، ہمارا کوئی کمال ہے نہیں ہے۔ ہمارے دل میں تیری ذات کی محبت پیدا ہوئی ہے، تیری الوہیت کی محبت ہے اللہ تو نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے۔ ذالک فضل اللہ من فضل اللہ، یہ تیرا فضل ہے، تیرا کمال ہے، تیری دین ہے اے اللہ۔ وعلی الناس، پھر اللہ پاک نے انبیاء کے ذریعے سے اسی مسئلے کو لوگوں تک پہنچوایا۔ انبیاء بھیجے اللہ پاک نے تاکہ وہ اللہ کی توحید کو کیا کرے، تو اللہ کا فضل ہوا علی الناس، تمام لوگوں پر بھی، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اس کے باوجود اکثر لوگوں کی حالت کیا ہے، لا یشکرون، اللہ کی قدردان نہیں ہے۔ یہ بیان ہے یوسف علیہ السلام کا جیل کے اندر، اب یہ بیان معلوم ہوتا ہے دو ساتھی تو سامنے بیٹھے ہیں، جب یہ بیان کیا ہوگا مجمع جمع ہو گیا ہوگا، جیل کے سارے ساتھی آ گئے ہوں گے، اللہ کے نبی کی دعوت ہے، دل نواز طریقہ اللہ کے پیغمبر کا، بڑے آسر انداز کے ساتھ دعوت دی ہے، اسلوب ایسا اختیار کیا، پتہ بھی نہیں لگنے دیا، ان کی توجہ اپنی طرف سے اٹھا کر اللہ کی طرف لگا دی ہے، انداز بڑا عظیم ہے، وہ اس انداز سے دعوت دینی چاہیے۔ یہ ساری باتیں آگے سنیے، یا صاحب السجن، میرے معزز سامعین مخاطب کرتے ہوئے اپنے جیل کے ساتھیوں کو کیا کہتے ہیں، یا صاحب السجن، میرے جیل کے ساتھیوں، معلوم ہوتا ہے اب دو نہیں ہیں کئی ہیں، اللہ کے نبی کی دعوت کو سننے کے لیے سارے جمع ہو گئے ہیں، مخاطب کر دیا ان کو، اور اپنا تعارف بھی اللہ
اپنا تعارف کروانے کے بعد اب اللہ پاک کی الوہیت کے بارے میں ایک عظیم طریقہ انداز عجیب طریقہ اختیار فرما رہے، سوال کر رہے ہیں۔ کون سا سوال ہے؟ سنیے گا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ؟ اور میرے جیل کے ساتھیوں، میرے جیل کے رفیقوں، معلوم ہوتا ہے پہلے ایک رشتہ بنایا، پہلے کیا بنایا کہ ان کے ساتھ میرا رشتہ کون سا ہے؟ جیل والا رشتہ ہے، ہم جیل کے اندر سارے اکٹھے ہیں۔ اس لیے مخاطب کرتے ہوئے یا صاحب السجن فرمایا، اے میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون، میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ کیا بہت سارے رب متفرق آقا، مختلف رب تو مختلف آقا خیر وہ بہتر ہیں، یا ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ پاک جو سب پر غالب ہے؟ اللہ کس انداز سے اللہ کے نبی توحید بیان فرما رہے ہیں۔ سارے مولوی کو توفیق نہیں تھی بھی پیسے ڈھیر کی توحید اللہ کی بیان نہیں کرتے۔ اللہ اللہ میرے معزز سامعین، اللہ کے نبی نے کس انداز کے ساتھ دعوت کی دی ہے؟ ارباب متفرقون، کیا بہت سارے الگ الگ رب، الگ الگ آقا، الگ الگ معبود، کہ یہ بارش برسانے والا، یہ بیٹیاں دینے والا، یہ بیٹے دینے والا بنا لیا اپنی طرف سے، کیا بہت سارے الگ الگ رب اور ارباب بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ پاک جو اکیلا ہے، سب پر کیا ہے؟ غالب ہے، سب پر غالب ہے۔ ما تعبدون، کس انداز کے ساتھ سمجھاتے ہیں؟ ما تعبدون من دونہ، اور میرے دل کے ساتھیو، اللہ کے علاوہ جن جن کی تم پوجا کرتے ہو، اللہ کے علاوہ جن جن کے آگے سجدے کرتے ہو، اللہ کے علاوہ جن جن کی نظر نیاز دیتے ہو، اللہ کے علاوہ جن جن کی منت منوتی دیتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کے نام پر بکرے چھترے دیتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کی بندگی اور عبادت کرتے ہو، اے میرے جیل کے ساتھیو، ما تعبدون من دونہ، نہیں عبادت کرتے تم اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کرتے، الا اسمان سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ بعض نام ہے جو تم نے رکھ لیے، تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں، ما انزل اللہ بہا، ہمارے دلوں میں اتر جائے جب اس کو کھولا نہیں جائے گا اور اس کی صحیح طریقے سے تفسیر و توضیح نہیں کی جائے گی، مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور یہ مجمل بات ہے اور اس کے اندر بھی سکم پایا جاتا ہے، کمزوری پائی جاتی ہے۔ ہر ایک بات کی نسبت اللہ کی طرف کرنا بھی سوء ادب ہے، ادب کے خلاف ہے کہ سب کچھ ہے اللہ سے ہونے کا یقین یا سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین نہیں۔ شرک بھی ہو رہا ہے، ہم اس کو اللہ کی طرف کیسے منسوب کر سکتے ہیں؟ بدکاری ہو رہی ہے، ہم اللہ کی طرف کیسے منسوب کر سکتے ہیں؟ چوری ہو رہی ہے، ہم اللہ کی طرف کیسے منسوب کر سکتے ہیں؟ کرپشن ہو رہی ہے، ہم اللہ کی طرف کیسے منسوب کر سکتے ہیں؟ ملاوٹ ہو رہی ہے، ہم اللہ کی طرف کیسے منسوب کر سکتے ہیں؟ میرے معزز سامعین، اللہ کی نسبت بیان کی ہے تو خیر کو بیان کر، کس کو بیان کر؟ پھر یہ تیرے جملے توحید والے نہیں میرا بھائی، ناراض نہ ہونا، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، تیرا کام دعوت والا اعلیٰ ہے، افضل ہے، دین کی دعوت تو انبیاء کا مشن ہے، اپنے جیب سے خرچ کرنا، گھر کو چھوڑنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا، اللہ کے راستے میں نکلنا کوئی معمولی عمل لیکن یہ خالصتاً ہو اللہ کے قرآن کے لیے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بندہ چلا لا دے آوے تے وہ کچھ الفاظ ترجمہ ہی نہ آوے تے وہ بیچارہ چلا، اللہ نے پوچھنا نہیں 4 مہینے لاتے ہیں، چلا لاتے ہیں تے سروز اللہ اتنا ہے، آج تک قرآن دے میرا ترجمے نال سکھتے ہیں کہ نہیں آیا؟ نہ اللہ صحیح ہوتا کہ تو قرآن پڑھنے کا نام تصدق کتابہ پڑھ دے رہے کسے۔ میرے معزز سامعین، یہ ہمارے اندر بڑی کمزوری ہے، کام بڑا ہے، دعوت کا بڑا کام ہے،
ہم اس طریقہ کار کی قطعاً مخالفت نہیں کرتے، ہم جاتے بھی ہیں بلکہ ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو سراہتے بھی ہیں، لیکن بس ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ درخواست ہر وقت یہی کرتے ہیں کہ بھائیو 3 دن لگائے ہیں، 3 آیتیں ترجمے کی سیکھ لو، چیلا لگایا ہے 40 آیتیں ترجمے کے ساتھ سیکھ لو، 40 اور 4 مہینے لگائے ہیں، کم از کم 1 پارہ تو قرآن کا ترجمے کے ساتھ یاد آنا چاہیے، 1 سال لگایا ہے، قرآن سیکھنا چاہیے، قرآن کی دعوت دینی چاہیے، قرآن کی تبلیغ کرنی چاہیے، بلغ ما انزل الیک پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے معزز سامعین، اصل دعوت ہے تو دعوت قرآن ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، شان قرآن، نعرہ تکبیر۔ ان کے خلاف کمنٹ آنے ورگے کے خلاف یعنی کہ وہ شاید اجازت دینے میں کنارے مرن ہیں۔ چلو برحال میرے وہ دعوت کا کام ہے، دعوت بالقرآن، کس کے ساتھ؟ جس طرح نبی پاک کو اللہ نے حکم دیا بلغ ہے ما انزل الیک فذکر بالقرآن، میرے محبوب پیغمبر جب بھی آپ واعظ کریں، جب بھی آپ نصیحت کریں، جب بھی آپ تبلیغ کریں، آپ تبلیغ کریں، مکہ میں کریں، مدینہ میں کریں، طائف میں کریں، چل کر جائے، 3 دن کے لیے جائے، 40 دن کے لیے جہاں بھی جائے، دعوت دیں تو بالقرآن، میرا قرآن پڑھ پڑھ کر سنائیں ان کو۔ دعوت تو یہ تھی، ہم نے اس قرآن کو ہے وہ بند کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا، ہم نے کہا ختم دلائیں گے قرآن سے، تعویذ لکھیں گے قرآن سے، اور قسم اٹھائیں گے قرآن کی، مردے بخشوائیں گے قرآن سے، ہے اس طریقے سے سارا کام قرآن سے۔ جب بات آئے گی دعوت کی، جب بات آئے گی مسئلے کی، جب بات آئے گی ہدایت کی، جب بات آئے گی نکھار کرنے کی، جب بات آئے گی اختلاف کو نمٹانے کی، جب بات آئے گی اللہ پاک کی نصیحت کی بات آئے گی، تو ہم قرآن کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دعوت کے مرحلے میں قرآن بند ہے، تبلیغ کے مرحلے میں قرآن کا داخلہ بند ہے، ہماری عدالتوں میں قرآن کا داخلہ بند ہے، ہماری تقریروں میں قرآن کا داخلہ بند ہے، ہماری تبلیغ میں قرآن کا داخلہ بند ہے۔ کھلا ہوا ہے تو قبرستانوں میں، مردوں میں، ختموں میں، اور قرآن جس مقصد کے لیے آیا تھا اس مقصد کے لیے ہم نے قرآن کو بند کر کے رکھ دیا ہے۔ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ ایسا ہوا ہے، ہو رہا ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے میرے دوستو، اب قرآن کھول کر سنایا جائے۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے، وجاہدہم بِہِ جہادًا کبیرا، اے میرے محبوب پیغمبر جہاد کرو اس قرآن کے ذریعے سے، بڑا جہاد۔ اے اللہ، جہاد میں تقابل ہوتا ہے، جہاد جب بندہ کرتا ہے آگے دشمن ہوتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں ہاں وہاں دشمن تلوار والے، کلاشن کوف والے، وہ لڑائی کرنے والے رہیں گے، لیکن جب قرآن بیان کرو گے یہاں بھی دشمن کھڑے ہوں گے، مخالفت کرنے والے مخالفت بھی کریں گے، یہاں تقابل ہوگا، مقابلہ ہوگا، تمہارے ہاتھ میں قرآن ہوگا، تمہاری لسان میں قرآن ہوگا، تمہاری دعوت میں قرآن ہوگا، تمہاری تبلیغ میں قرآن ہوگا، تمہاری تحریر و تقریر میں قرآن ہوگا، تمہاری دعوت تبلیغ میں قرآن جب ہوگا، سامنے مقابلے کے لیے بزرگ بھی کھڑے ہوں گے، پیر بھی کھڑے ہوں گے، مولوی بھی آئیں گے، دنیا دار بھی آئیں گے، چھوٹے بھی آئیں گے، بڑے بھی آئیں گے، مذہبی پیشوا بھی کھڑے ہوں گے، وہ مختلف طریقوں سے اس دعوت کو روکنے کے لیے اپنے سارے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، لیکن تم نے جاہدو اس قرآن کے ساتھ جد و جہد کو جاری رکھنا ہے اور جہاد کرنا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ آپ نے دعوت قرآن کو بند نہیں کرنا، تم نے قرآن سے تبلیغ کو بڑھانا ہے، گھٹانا نہیں ہے۔ جب آپ دعوت قرآن دو گے یقین جانیے رکاوٹیں آئیں گی، اور رکاوٹوں کے بڑے بڑے بند کھڑے ہوں گے، پہاڑ سامنے آئیں گے، لیکن جب تم دعوت اللہ کی رضا کے لیے ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ لے کر اٹھو گے، یہ سارے بند ٹوٹتے چلے جائیں گے، اور اللہ تمہاری اس دعوت کے راستے کو ہموار کرتا چلا جائے گا۔ اللہ اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کس انداز کے ساتھ دعوت دی ہے، سبحان اللہ۔ میں نے کہا اگر منفی پہلو بیان نہ کیا جائے، صرف اس بات کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ غفار ہے، ہر کوئی مانے
گا، ہر کوئی تسلیم کرے گا۔ یہ تو ہے اس باتی پہلو۔ اگر یہ نہ کہا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور غفار نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، میرے معزز سامعین، جب اللہ کے ذریعے نفی نہیں کرو گے مسئلہ نکھر کر سامنے نہیں آئے گا۔ اس لیے قرآن نے پہلے نفی کی بات کی ہے۔ کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ، لا پہلے ہے، اس بات بعد میں ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے صفائی پہلے کرنی پڑے گی، تب جا کے الہ اللہ کی معبود ہونے کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ یقین جانیے فطری تقاضا بھی یہی ہے، جس کمرے میں آپ نے رہائش کرنی ہوتی ہے پہلے آپ اس کی صفائی کرتے ہیں تب رہائش کرتے ہیں۔ جس برتن میں آپ نے دودھ ڈالنا ہوتا ہے پہلے برتن کی منجائی کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، تب دودھ ڈالتے ہیں۔ اللہ پاک نے پہلے دل کی منجائی کی ہے، لا کے ذریعے سے، لا کے ذریعے سے دل صاف کیا ہے۔ لا الہ، دل میں کوئی الہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کی عبادت کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ لا کے ذریعے سے اللہ پاک نے مانجا پھیرا ہے۔ ہمارے استاد محترم کی زبان کے اندر ہے مانجا پھیرتے رکھ دیتا ہے، لا کے ذریعے سے، لا کے ذریعے سے صفائی کی ہے، اور اللہ کے ذریعے سے اللہ پاک کی الوہیت کا اس بات کیا ہے۔ لا کو پہلے ماننا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں یار لا کو چھوڑو، لا کو، اور لا اگر چھوٹ جائے تو پھر کچھ بچتا ہی، اور لا تو ہے ہی قانون، لا تو ہے ہی قانون، اور اگر لا نہیں ہے تو پھر قانون ہی نہیں ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، او میرے جیل کے ساتھیوں، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اللہ کے علاوہ جن جن کی پوجا کرتے ہو تم کر رہے ہو، یہ چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا، اللہ نے ان کے بارے میں من سلطان کوئی سند نازل نہیں کی۔ کتنے لوگ ہیں جن کو آج لوگوں نے معبود بنایا ہوا ہے کہ کوئی کہتا ہے دستگیر کی دربار پر چلے جاؤ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، پیر جیلانی کے بغداد کی مزار پہ چلے جاؤ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اولاد نہیں ہو تو داتا کی دربار پر چلے جاؤ وہاں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، فلانا پیر فلانی درگاہ فلانا پیر فلانا بزرگ فلانی جھنڈی کنڈی چھنڈی، یہ سارے در دکھائے جاتے ہیں، ان کے فوائد عوام کو بتائے جاتے ہیں۔ رب کریم کا جواب یوسف علیہ السلام کی زبانی سنیے، اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ نام تمہارے اپنے رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے رکھے ہوئے نام نہیں ہے۔ غوث الاعظم بنایا تو تم نے بنایا، حالانکہ غوث الاعظم کا معنی ہے سب سے بڑی فریاد سننے والا۔ سب سے بڑا فریاد سننے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ داتا کسی کو تم نے بنایا، داتا کا معنی ہے دینے والا، اور داتا کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ تم نے مخلوق کو داتا بنایا، اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تم نے نام رکھے ہیں، اللہ نے نام نہیں رکھے۔ کسی کو تم نے دستگیر بنایا، دستگیر کا معنی ہے ہاتھ تھامنے والا، ہاتھ تھامنے والا ہے تو اللہ پاک ہے۔ یہ اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تم نے نام رکھے ہیں، ما انزل اللہ، اللہ پاک نے ان کے اوپر کوئی سند نازل نہیں کی۔ دیکھیے یقین جانیے بندے کی عقل، اللہ پاک نے جو عقل دی ہے، شعور دی ہے، فطرت کے اندر یہ سمجھ رکھ دی ہے، ہر بندے کو پتہ ہے یقیناً یہ جتنی بھی مخلوق پونجی جا رہی ہے، قبریں پونجی جا رہی ہیں، مزاریں پونجی جا رہی ہیں، میں کسی مسلک پر تنقید کرتا ہوں بڑے ادب کے اندر رہتے ہوئے، احترام کے ساتھ تنقید کرتا ہوں، خیر خواہی کے ساتھ تنقید کرتا ہوں، ہمدردی مقصد ہے میرا بھائی، اپنی زندگی کو بنا سنوار، اپنی زندگی کو جس عمل پر تو لگا ہوا ہے، جن کے نام رکھ رکھ کے تم لوگوں کو اس طرف توجہ دلا رہے ہو کہ یہ فلانا 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 یہ ہمارا کام بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں
پڑھو قرآن، میرے یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لو، یوسف علیہ السلام کی تقریر یاد کر لو۔ اگر ہر مبلغ، ہر عالم جمعے کے خطبے کے اندر یوسف علیہ السلام کا خطاب جو انہیں جیل کے اندر کیا، یقین جانیں اگر ہر مسجد میں خطاب لگ جائے، اللہ کے قرآن والا خطاب، حضرت یوسف علیہ السلام کی تقریر جو انہیں جیل کے ساتھیوں کو سنائی، اگر یہی تقریر ہر عالم کرنے لگ جائے، لوگوں کے عقائد صاف ہو جائے، عقیدوں کی اصلاح ہو جائے، اعمال کی اصلاح ہو جائے، دیکھو کس انداز کے ساتھ ان کو سمجھاتے ہیں، اے میرے جیل کے ساتھیوں، الا اسمان سمیتموہا انتم و آباؤکم، جن جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے رکھے ہوئے نام نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے رکھے ہوئے نام ہیں، تمہارے باپ دادوں نے رکھ دی ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کے اوپر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ معلوم کیا ہوتا ہے میرے معزز سامعین؟ معلوم یہ ہوتا ہے بات مانی جائے گی تو سند کے ساتھ، سلطان اور دلیل ہوگی تو بات تسلیم ہوگی، اگر سلطان اور دلیل نہیں ہے تو بات نہیں ہے، وہ بات قابل عمل بھی نہیں، قابل تعمیل بھی نہیں، وہ قابل علم بھی نہیں ہے۔ قابل علم وہ بات ہوتی ہے، قابل تعمیل وہ بات ہوتی ہے جس کی بنیاد ٹھوس دلائل پر مبنی ہو۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس قرآن کے دلائل موجود ہیں، اور قرآن کا دیا ہوا ہر عقیدہ عقلی ہے، فطری ہے اور دلائل کے اوپر مبنی ہے، اور قرآن جس عقیدہ کو بیان کرتا ہے شخصیت کی بنیاد پر نہیں بیان کرتا، قرآن جس عقیدے کو بیان کرتا ہے صرف عقیدت و محبت کی بنیاد پر بیان نہیں کرتا، بلکہ قرآن جس عقیدے کو بیان کرتا ہے دلائل اور براہین کی بنیاد پر اس کو بیان کرتا ہے، وہ ایک اساس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے۔ قرآن دلائل کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اپنی بات اللہ بھی منواتے ہیں تو دلائل سے منواتے ہیں، سارے مولوی سارے بات دلائل سے نہیں، دبڑ گسلی سے منوانے کی کوشش کرتے، منو ورنہ فتوہ تلوار لاؤتے کھڑے بیٹھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہاتھو برہانکم، لے آؤ کوئی دلیل، ہم پھر ماننے کے لیے تیار ہیں، سلطان لے آؤ، ما انزل اللہ بہا من سلطان، کوئی اللہ نے سند نازل کی ہو، کوئی سلطان ہو، کوئی دلیل ہو تو تب ہم آپ کی بات مانے، فتووں کے ڈر سے ہم آپ کی بات مانے اور تمام دھمکیوں سے بات مانے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یقین جانیے بات منوانی ہے تو براہین کے ساتھ منواؤ۔ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے اندر ہود کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا آئے گا بغیر پوچھے چلا گیا ہے، لَأَذْبَحَنَّهُ، میں اس کو ذبح کروں گا، میں اس کو یہ سزا دوں گا دردناک، لیکن یہ فرمایا ہاں اگر وہ کوئی دلیل لے کر آئے گا تو بخشش ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے کہ دلیل آ جائے تو سر تسلیم خم ہو جائے، لیکن اتنا جتنا دلیل نہ پیش کرو، دلیل کے سامنے بزرگ کھڑے ہوتے ہیں، دلیل کے سامنے وہ ساری جماعت، صحیح جماعت دلیل ہے، یار عجیب طریقہ ہے، یعنی قرآن کا نام لینے والے، قرآن پاک کا نام لینے والے جب قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے سامنے دلیل نہیں ہو، شخصیات، اکابرین، جماعتیں، بزرگ وہ بڑے بڑے تھم کھڑے کر دیتے ہیں، وہ دلیل کے مقابلے میں بزرگ نہیں آیا کرتے، دلیل کے مقابلے میں شخصیات نہیں چلتی، دلیل سمجھ میں آئی ہے، دلیل اللہ کی کتاب کی ہے، اگر اس کا پھر تیرے پاس کوئی جواب ہے ٹھیک بتا، اشکال ہے بتا، ورنہ سر تسلیم خم کر دے، مان لے اس